السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عمر جلال اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کاسٹ جنکشن کی بالکل نئی اور انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ کی ایپیسوڈ میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اعجاز اللہ خان صاحب۔ آئیے مولانا صاحب سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کے جو سفر کا آغاز تھا وہ کہاں سے شروع ہوا۔ مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ عمر بھائی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ جی مولانا صاحب، ویسے تو آپ کو ماشاءاللہ ایک آپ کی ہیوج آڈینس ہے، بٹ ہماری جو آڈینس ہے ان کو تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن پلیز۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا اور بات کرنے کا موقع دیا۔ جہاں تک تعارف کی بات ہے تو میرا نام اعجاز اللہ خان ہے اور میں پچھلے 7 سال سے آئی ٹی کی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں۔ میں بنیادی طور پہ میری ایجوکیشن، میری تعلیم مدرسے سے ہوئی ہے، تربیت بھی وہیں سے ہوئی ہے۔ تقریباً 2009 میں غالباً میں مدرسے میں والد صاحب مجھے لے جا کے داخل کرا دیا اور وہیں سے سفر شروع ہوا، حفظ، پھر علم اور پھر اس کے بعد ٹیک کی فیلڈ میں آئے۔ آبائی علاقہ میرا میاں والی ہے اور تعلیم شروع ہونے کے بعد پھر ہم نے فیصل آباد میں کچھ وقت گزارا اور اس کے بعد وہاں سے اپنی دینی تعلیم مکمل کی اور وہ مکمل کرنے کے بعد فیصل آباد کے اندر 1-2 ادارے، اسکول، ان کے اندر کام کرنا شروع کیا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں۔ پھر کراچی جانا ہوا تو وہاں پہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے اسلامک، وہاں پہ جامعۃ الشیخ احمد مدنی کے نام سے، اس کے اندر ایز اے میڈیا ڈائریکٹر کام کیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دیگر فیلڈز میں مختلف کمپنیز کو بھی پارٹ ٹائم سروسز دیتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر چونکہ میں ایک دینی اداروں سے پڑھا ہوا آدمی اور جو میرا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ خاندانی طور پہ ہم کوئی بہت زیادہ امیر کبیر ہوں، لیکن اس بیک گراؤنڈ سے آنے کے بعد ٹیک میں آ کے میں نے اپنی زندگی کو بہتر کیا، بہت کچھ اچیو کیا۔ تو ذہن میں آیا کہ یار مدارس میں پڑھنے والے تمام لوگ، تمام علماء کرام، تو وہ بھی تو یہ کر سکتے ہیں جو میں نے کیا ہے، یہ پاسبل ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو بھی یہ چیز سکھا دینی چاہیے۔ تو میں نے ایک الگ سے سیٹ جو ہے پلیٹ فارم بنا دیا اسکلڈ فضلاء کے نام سے کہ یار علماء کرام کو میں اپنی علم کی زکوٰۃ نکالتا رہوں گا اور کچھ نہ کچھ سکھاتا رہوں گا، میری وجہ سے ان کی زندگی جتنی بہتر ہو سکتی ہے تو وہ کروں گا۔ تو 3 سال پہلے ایک نیا جو ہے میں نے یہ انیشیٹو لیا اور اس پہ بھی کام کیا اور اس کے بعد زندگی الحمدللہ چل رہی ہے۔ کراچی سے پھر میں ایبٹ آباد شفٹ ہوا اور پچھلے 1 سال سے ایبٹ آباد کے اندر بیٹھ کے زندگی انجوائے کر رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ مولانا صاحب کیسا لگا ایبٹ آباد؟ یار کیسا پایا لوگوں کو؟ یار رہائش کے حساب سے بہت اچھی جگہ ہے اور مجھے مزہ آیا یہاں پہ۔ اچھا مولانا صاحب، وہ جو آپ کا انیشیٹو تھا اسکل فضلا، جی ٹھیک ہے، وہ کیسا جا رہا ہے اور 3 سال ہو گئے ہیں اس کو؟ جی، وہ 3 سال پہلے میں نے لیا تھا، بہت چھوٹا اس وقت میں نے سوچا تھا کہ یار جتنا میں کر سکتا ہوں میں اتنا اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ بہت بڑا ہو گیا اور شاید اللہ رب العزت نے خود اس کو بڑا کیا اچھا کہ یار یہ کریں نہیں، اب کریں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس کے اوپر کام جاری ہے الحمدللہ۔ اس سال بھی ہم ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور ان کو فزیکلی جو ہے کراچی کے اندر ٹریننگ دینے والے ہیں۔ میرے پاس اس سال جو رجسٹریشن ویسے آئی ہیں وہ 2K+ آ چکی ہیں، 2000 سے زائد نئی رجسٹریشن آئی ہیں۔ اور یہ مدارس سے تھیں یا پھر اوور آل جو پاپولیشن ہے؟ نہیں، مدارس سے، چونکہ میں اسی کمیونٹی پہ کام کرتا ہوں۔ باقیوں کے لیے جگہ بہت ہے، یونیورسٹیز ہیں، ایسا ہی ہے، لیکن اس کمیونٹی کو ان کی لینگویج میں، انہی کے انداز میں سمجھانا یہ ایک الگ معاملہ ہے اور بہت ٹف ہے۔ یعنی ایک یہاں پہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر یا اور کافی سارے پلیٹ فارم ہیں جس کے اوپر کورسز پڑے ہیں تو یہ وہاں سے پڑھے، وائس اسکل فضلا، ہاں، لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اردو کے اندر کانٹینٹ یوٹیوب یا ادر پلیٹ فارم پہ پڑا ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ اردو ہے، لیکن وہ جن کریٹرز نے بنایا ہے وہ بیچ میں 2 لائن کی انگلش مار جاتے ہیں، جبکہ ہمارے مدارس کے بچوں کو انگلش سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اب میں نے اس لیے شروع کیا کہ میں نے تقریباً 2020 میں غالباً جب پہلا کورس کروایا تھا تو میرے ساتھ علماء جڑنا شروع ہوئے اور ان کو یہ تھا کہ سر آپ کی بات ہمیں ڈائریکٹ سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ میں انہی کے انداز میں سمجھا رہا ہوں، مثالیں وہی، ساری چیزیں۔ تو میں نے سوچا کہ یار کہیں پہ گڑبڑ ہے، پھر وہ گڑبڑ مجھے یہاں ملی، ٹھیک ہے؟ کہ جو ہم اردو کا کانٹینٹ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں وہ ان کے لیے اردو نہیں ہے، وہ بیچ میں جب 2 لائن کی انگلش
کوئی سر مار جاتے ہیں تو اب ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ انہوں نے بولا کیا ہے, اس کا کیا مطلب تھا. تو ان کو آسان عام فہم انداز میں سمجھانے کی ضرورت ہے, اس لیے کچھ الگ سا کانٹینٹ اور محنت ان کے لیے ضروری ہے. اچھا مولانا صاحب, آپ کو تو اللہ پاک نے کافی کامیابی دی اور دے بھی رہا ہے, ٹھیک ہے, بٹ کافی نوجوان ہیں وہ جلدی ڈسہرٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کی محنتوں کا صلہ ان کو نہیں مل رہا ہوتا, تو کہاں پر لیک کر رہے ہیں یہ چیزیں؟ یہ سوال عموماً کیا جاتا ہے کہ سر محنت ہم بھی کر رہے ہیں, ہاں ہم سکسیس نہیں ہو جی رہے, کامیابی نہیں مل رہی. تو دیکھیے محنت کرنا صرف کمال نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, صحیح جگہ پہ محنت کرنا کمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. محنت ایک دیہڑی دار مزدور بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ 1000 روپے کماتا ہے. محنت ٹیک والے کرتے ہیں, وہ ایک گھنٹے کے اندر کئی ہزار کما لیتے ہیں, جو ایک مزدور 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کرتا ہے. تو کامیابی نہ ملنے کے پیچھے جو بڑی وجہ مجھے نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم بسا اوقات غلط جگہ پہ کھدائی کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے چاچے کے بیٹے کو دیکھ لیا کہ یار وہ ویڈیو ایڈیٹر ہے تو اس نے گاڑی لے لی ہے, تو ہم بھی ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھتے ہیں, جبکہ ویڈیو ایڈیٹنگ کا شوق ہی نہیں ہے, کود پڑے ہیں کسی کو دیکھ کر, تو کامیابی نہیں ملنی. جس روڈ پہ آپ کو جانا چاہیے تھا آپ اس روڈ پہ نہیں جا رہے ہیں, جس اسکل کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو بنایا ہی نہیں آپ اس کے اندر جا رہے ہیں, تو آپ کو وہ والی کامیابی نہیں ملے گی جو آپ کے چاچے مامے تایا کے بیٹے کو ملی. ان کی اپنی بات ہے, ان کی اپنی سفر ہے, جرنی ہے. تو ہمیں کبھی جو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار محنت میں پچھلے 5 سال سے کر رہا ہوں, محنت میں پچھلے 6 سال سے کر رہا ہوں, محنت میری 10 سال کی ہو گئی ہے. میں نے 20 سال کے ایک ماہر سے میں ملا جو گرافک ڈیزائننگ کے اندر کام کر رہے ہیں, اور ان کو پھر میں نے کچھ چیزیں سکھائیں. میری ایج اتنی نہیں ہے, نہ ہی گرافک میں اتنا عرصہ ہوا ہے مجھے, ٹھیک ہے, لیکن کیوں سکھائیں؟ کیونکہ وہ گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ میں مجبوراً آئے تھے, اس فیلڈ کے ساتھ شوق تھا ہی نہیں. حالات ان کو لے آئی تھی کہ یار اس کے اندر لوگ کہتے ہیں پیسہ ہے تو سیکھ لو, تو وہ اس میں آئے, تو وہ گرافک ڈیزائننگ تو کر رہے ہیں لیکن کریٹیو نہیں ہے. اب جب کریٹیو نہیں ہے تو وہ سیم آئیڈیاز کاپی کر رہے ہیں. یعنی کہ بیک اینڈ پہ اگر آپ کی موٹیویشن پیسہ کمانا ہے تو آپ کو سفر لمبا ہو جانا ہے آپ کا. بالکل. مسٹر بیسٹ کو لے لیں, یس, کتنا بڑا نام ہے. آج بھی اگر آپ ان کے کانٹینٹ کو دیکھیں تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے میرے ویوز کتنے آ رہے ہیں. یہ کانٹینٹ بنانا میرا شوق ہے, شوق پہلے ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی ملے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس فیلڈ کو آپ اپنے لیے چوز کر رہے ہیں کیا وہ آپ کا شوق ہے یا آپ کسی کو دیکھ کے وہاں جا رہے ہیں. اگر تو آپ کا شوق ہے تو پھر آپ کو بہت جلد کامیابی ملے گی, ٹھیک ہے. راتوں رات تو نہیں ملے گی, یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے. ہم ذہن میں یہ کر لیتے ہیں کہ یار راتوں رات ملے, ٹھیک ہے, راتوں رات کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. کامیابی ملے گی, لیکن اگر آپ کسی کو دیکھ کے جا رہے ہیں تو آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں. آپ کو کامیابی نہیں ملے گی اور آپ کو آسانیاں زندگی میں شاید اس طرح سے نہ ملے جیسے اس کو ملے. یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ ہمیں بس اوقات نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے سرکل میں کوئی بندہ جس کا نہ بیک گراؤنڈ کوئی اتنا اچھا ہے, نہ اس کے والدین کوئی بہت بڑے بزنس مین گزرے, اور وہ اچانک سے مارکیٹ میں آ گیا اور چھا گیا, ٹھیک ہے. بہت کچھ اس نے اچیو کر لیا, بہت کچھ الگ سا ہمیں اس میں سے دیکھنے کو مل رہا ہے. تو ہمیں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار پھر میں کیوں نہیں, اگر انہوں نے کیا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا, کہاں پر کمی ہے. بالکل. اور یہ اس طرح کی چیزیں, یہ سوالات میرے سے ہوتے ہیں کہ سر فلاں نے بھی تو کیا ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا اکثر و بیشتر ویسا ہوتا نہیں. یعنی کہ یو آئی اور یو ایکس, ٹھیک ہے, جو ضروری نہیں جیسے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سب کچھ ویسا ہی ہے. جی. میں نے اپنی لائف میں بہت سارے ایسے کیسز دیکھے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. تو کوئی یہاں پہ کہیں پہ اگر آپ کو چمک نظر آ رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سونا ہو, ضروری نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو. وہ کامیاب ہو. کامیابی کا مطلب گاڑی, پیسہ, اچھا گارڈز, یہ ساری چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی میں نہیں کہتا کہ
جو وہ ہے وہ غلط ہے, کامیاب نہیں ہے. جو وہ دکھا رہا ہے وہ سب کچھ غلط ہو سکتا ہے. یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں اس کے پاس نظر آ رہی ہیں اور جتنی ٹائم کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اتنی گروتھ کی ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے, تو اکثر وہاں پہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے یا دکھاوا ہوتا ہے, ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور بہت کم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی بندے نے بہت تھوڑے وقت میں اتنی زیادہ سکسیس کی ہے. دیکھیں بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ اس کو سوچیں کہ یار اتنا پیسہ کیسے بنا, کس چیز کو یوز کیا گیا. میں نے کافی سارے کیسز میں یہ چیز دیکھی ہے, تو مجھے وہاں نظر آتا ہے کہ یار ایسا پاسبل نہیں ہے. اور یقیناً جب اس کیس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یار کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے, جنرل رول یہ نہیں ہاں ہے, پہاڑ کھودا ہے اور اندر سے تو چوہے نکل آئے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ کامیابی کے اندر اگر آپ کو مضبوط بنیادیں چاہیے تو, اور آپ کا بیک گراؤنڈ بالکل لو ہے, یعنی ابھی ایک اور میں پوائنٹ دینے لگا ہوں یہاں پہ زندگی کا, کہ آپ ایک غریب گھرانے سے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک سکسیسفل اور ایک کامیاب اور ایک اچھی زندگی گزارنے والے آدمی بنے, تو آپ کو یہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو پہلے تو یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ, اگر کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ ہوتا نا, دیکھیں زندگی کی بہت ساری چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں. ایک بچہ چھوٹا سا اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں اور اس کو جوانی تک لے کے آتے ہیں, سٹیپ بائی سٹیپ بڑا کرتے ہیں. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کا ایک پروسیس ہے. سورج صبح نکلتا ہے اور ایک لمبا سفر طے کر کے رات کو غروب ہوتا ہے, ہمیں بتاتا ہے کہ ایک پروسیس ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ارلی سکسیس از اسکیم. ٹھیک ہے, گڈ تھنگس ٹیک ٹائم. تو ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب بنیں اور مضبوط بنیادوں کے ساتھ بنیں, اور آپ کے بیک گراؤنڈ میں کوئی بزنس مین بنا نہیں ہے, کس نے کچھ بڑا اچیو نہیں کیا, تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کی زندگی لگے گی. ایک زندگی کچھ بناتی ہے. میں نے اس کے اوپر الگ ویڈیوز بھی ہیں کہ ایک بندہ اگر کوئی کسی خاندان میں ایک بندہ الگ سے کچھ دنیا بنا رہا ہے, پہلے کچھ بھی نہیں ہے, تو ایک کی زندگی لگتی ہے, اس کی پوری زندگی لگتی ہے, اس کو مزے نہیں ملتے, پر آگے خاندان والے سنور جاتے ہیں. اب جب اگلی اس کی نسل آتی ہے وہ اس بزنس کو بڑا بھی کرتی ہے اور اس سے مزے بھی لوٹتی ہے. ٹھیک ہے, اب جو تیسری نسل آتی ہے یا وہ پچھلے پہ پانی پھیرتی ہے یا اس کو سکیل کرتی ہے. ٹھیک ہے, سکیل تب کرتی ہے کہ اگر یہ جو بیچ والی نسل آئی ہے, یعنی باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد پوتا, ٹھیک ہے, تو اگر بیٹے نے اپنے پوتے کی تربیت ایسی کی ہے کہ ان کو بالکل عیاشی میں نہیں رہنے دیا, ان کو مشکلات دکھائی ہیں کہ میرے باپ نے بڑی مشکل سے ان چیزوں کو بنایا ہے, تو پھر تو وہ مزید سکیل کرتا ہے بزنس. لیکن اگر بیٹے نے یہ سمجھا کہ یار میرے بچے ہیں, ہم نے مشکلات جھیل لی, ہمارے والد نے جھیل لی ہیں, ان کو عیش کرنے دو, تو پھر وہ بچے عیش میں جاتے ہیں اور جو کچھ دادا نے بنایا ہوتا ہے نا اس کو ملیا میٹ کر کے اب جو ان کی نسل آتی ہے وہ پھر سے اسٹرگل. اچھا مولانا صاحب, یہاں پر ایک اور چیز ایڈ کروں. آپ نے ڈیزائنرز کا ذکر کیا, ٹھیک ہے, گرافک ڈیزائنرز کا, اور بھی فری لانسرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ویڈیو ایڈیٹرز کا آپ نے ذکر کیا. تو یہ چیز سم ٹائم آپ کو پلیوٹ بھی کر دیتی ہے, کیونکہ آپ کی جو فیلڈ ہے وہ زیادہ تر آپ جو اس کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کے اونرز مسلمان تو ہیں نہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ان چیزوں کے رکاوٹ نہیں رکھتے جو کہ ایک مسلمان کی نظر رکھتی ہے کہ حیا کا پردہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو پلیوٹیڈ ہو جاتا ہے مائنڈ, ٹھیک ہے, تو ان کو کیا آپ صلاح دیتے ہیں کہ کہاں جائیں, کیسے اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ پاک رکھیں, پیور رکھیں؟ جی یہ بہت بڑا ٹاپک یہیں پہ ہمارا شروع ہو گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم جتنا کور کر سکیں. کافی سارے کویسچنز ایک ساتھ آ گئے ہیں. سب سے پہلے تو عمر بھائی یہ آپ نے جو بات کہی کہ ہم سوشل میڈیا نوجوان جو یوز کرتے ہیں, ٹیک میں وہ ہیں یا نہیں ہیں, سوشل میڈیا تو یوز کرتے ہیں اوبویسلی, اور سوشل میڈیا یوز ہم کہتے ہیں چلو نہیں بھی کرتے, لیکن اینڈرائڈ تو ہے اس کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے, سیل فون تو ہاتھ میں ہے, تو جس کے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہے تو وہ پٹری سے تو اترتا ہے. بالکل اترتا ہے. اور ایسا تو یقیناً ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ یار میرے سامنے کچھ نازیبا چیزیں آئیں اور میں نہیں. انسان ہے, غلطیاں ہم سے ہونی ہیں. اب ان کو ہم سدھارنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سدھاریں کیوں.
کیوں سدھاریں؟ سدھار کیوں؟ ہم ہمارا بھی دل ہے، ہمیں بھی چیزیں دیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہر وقت صوفیت والی باتیں نہیں سننی چاہیے. جیسے ہمارے پاس گیجٹس ہوتے ہیں، موبائل، لیپ ٹاپ، اور ہم جب یہ اس کو کچھ وقت تک یوز کرتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے یار ونڈو پرانی ہو گئی ہے، اس کو ہم دوبارہ سے ونڈو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ ونڈو پرانی ہونے سے اس کو کچھ نہیں ہوتا، ونڈو کے اندر غلط فائلز اتنی اندر جمع ہو گئی ہیں جو جس کے ساتھ ونڈو کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وائرس آ گیا ہے، یا جو ہم موبائل یوز کر رہے ہیں وہ ہینگ ہونا شروع ہو گیا کیونکہ اس کے اندر آپ نے اتنا ڈیٹا فضول قسم کا ایڈ کر دیا جس سے موبائل کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا آپ کے براؤزر کے اندر اتنی ساری چیزیں لنک ہو گئی ہیں، کوکیز ایڈ ہو گئی ہیں کہ اب سرچ مزید نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہم کیا کرتے ہیں؟ یا تو ریسیٹ کرتے ہیں یا ہم ونڈو کرواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ نہ کچھ ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے گیجٹس کے ساتھ. بالکل سیم اسی کو آپ انسان کے اوپر لے لیں. ہم انسان ہیں اور ہم اپنی زندگی میں مختلف قسم کا کانٹینٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے رویوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے. اب وہ تمام چیزیں وہی فائلز ہیں جو ہمارے اندر جمع ہو رہی ہیں اور ہمارے میموری کو یوز کر رہی ہیں. اب ان تمام فائلز کو اگر ہم ڈیلیٹ نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ کچھ وقت کے بعد جو لوگ ڈیلیٹ نہیں کرتے، میں ان کی حالت بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو لوگ ڈیلیٹ نہیں کرتے ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ان کو بلا وجہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یار دل خفا خفا سا رہتا ہے. پریشانی کوئی نہیں ہے بٹ پریشان ہوں. پیسے ہیں، ہاں پیسے ہیں، بینک میں بیلنس ہے، لیکن دل مطلب رونے کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انزائٹی، ڈپریشن، یعنی 2 قدم چلتے ہیں تو تھکاوٹ سی ہونے لگتی، دل نہیں کر رہا چلنے. تو بھائی آپ کے اندر بہت زیادہ وائرس جمع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی یا تو ونڈو ہونے والی ہے پوری، ٹھیک ہے؟ یا کم از کم آپ کی گیلری کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سی ہائی فائلز جو ہے آپ کی گیلری میں پڑی ہے جن کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ ڈیلیٹ کیسے ہوں گے؟ نمبر 1، ایز اے مسلم، ویسے تو تمام مذاہب میں ہر مذہب کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم ایز اے مسلم دیکھ لیں تو ہمیں نماز کی تو پابندی کرنی چاہیے. نماز وہ چیز ہے جو ہماری ان فائلز کو ڈیلیٹ کرتی ہے. حدیث میں آتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے سے بیچ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، فائلز ڈیلیٹ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ کنیکٹ کر رہے ہیں. ہاں اب جب وہ فائلز ڈیلیٹ ہو رہی ہیں تو آپ ہلکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ نے اسی طرح قرآن روزانہ پڑھیں گے تو فائلز ڈیلیٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کسی اللہ والے کی صحبت میں جاتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو ان کے پاس بیٹھ کے جو چیزیں ہم سنتے ہیں تو ہماری فائلز ڈیلیٹ ہوتی ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو یقیناً جو ہمیں یہ پرابلمز آتی ہیں ہماری زندگی میں اور ہم ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں، چاہے ہم ٹیک میں ہیں یا ٹیک میں نہیں ہیں، لیکن ان گناہوں کی طرف ہم جاتے ہیں. تو نماز، تلاوت، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، یا وہ لوگ جو دین کے کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھنا، یہ چیزیں ہمارے اس پرابلم کو سالو کر سکتی ہیں اور ہمارا گناہ کا جو ریشو ہے وہ کم ہو. یہیں پہ آپ نے ایک اور اگلا سوال کیا تھا پون کا. یہ ویسے ایک پورا الگ ٹاپک ہے جس کے اوپر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم بات کریں گے بہت ڈیٹیل میں. یہ انڈسٹری ہمارے نوجوانوں کو، اس میں میل فیمیل دونوں شامل ہیں، ٹھیک ہے، جس طرف لے کے جا رہی ہے اس کا اختتام کہاں ہوگا یہ عام لوگ جو ٹیک اور ان چیزوں کو بہت ڈیپ میں جا کے نہیں سمجھتے ان کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یعنی غیر محسوس طریقے سے ہم کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. کچھ گناہ حدیث میں آتا ہے نا کہ نیکی پر عمل کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے آپ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، اور گناہ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے آپ پہاڑ سے اتر رہے ہیں. آسانی ہے اس میں. ہاں نیکی جب آپ کرتے ہیں نا، لیکن رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو چڑھائی میں مشکل ہو رہی ہے پر آپ پروگریس کر رہے ہیں. ہاں
اور چڑھائی پہ چڑھ رہے ہیں, پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں, آپ اوپر چڑھ گئے ایبٹ آباد کی اوپر اونچی جگہ پہ, آپ ہل ٹاپ پہ چلے گئے, ٹھیک ہے. اب رات کا وقت ہو گیا, آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں, واہ یار ایبٹ آباد مزہ آ رہا ہے یار, ٹھیک ہے. آپ نے تکلیف تو کاٹی, مشکل تو ہوئی, لیکن اب جس جگہ پہ آپ اس مشکل کے بعد پہنچے ہیں تو آپ کو دیکھ کے مزہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو کوئی تکلیف نہیں رہ گئی, ٹینشنیں ختم ہو گئی, بہت اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے. سیم آپ نیچے آ رہے ہیں تو اور گندگی میں جا رہے ہیں. اب لمٹ نہیں ہے, ہاں نیچے آنے کی لمٹ نہیں ہے. چاہے پورن انڈسٹری کو لے لیں, یہ انڈسٹری آپ کے مائنڈ سیٹ کو ایک گناہ کے بعد دوسرے ایسے گناہوں پہ ڈالتی ہے کہ عام انداز میں ہم وہ چیز تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن جب اس اونچائی سے آپ اترنا شروع کرتے ہیں تو آپ ایک کے بعد ایک ایسے گناہوں میں چلتے چلے جاتے ہیں کہ آپ اگر ان کی سٹوریز لے لیں, جو ایکٹرز ہیں, اس انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں, جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ویسا ہوتا نہیں ہے. ان کی بیک اینڈ سٹوریز گوگل پہ ہر جگہ مل جائیں گی, آپ ان کی سٹوریز پڑھیں جو یہاں سے نکلے ہیں, کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ قیامت یعنی جہنم سے بری زندگی ہے. جو نظر آ رہا ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ فلم ہوتی ہے, ہم کوئی مووی شوٹ کرتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے, کٹ سینز ہوتے ہیں. یعنی ہمیں جو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ایک ہم نے بالفرض کوئی, اب اسی پوڈ کاسٹ کو لے لیں, ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, اس کے بیچ میں ہم رکتے بھی ہیں, کہیں پہ ہم نے بات غلط کر دی, ٹھیک ہے, تو ویڈیو ایڈیٹر کیا کہتا ہے, وہ جگہ کاٹتا ہے, ٹھیک ہے. سیم ان چیزوں میں وہی ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ہمیں وہ دکھایا نہیں جاتا. ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے. تو ان تمام چیزوں نے ہمارے مائنڈ سیٹ کو, اور آگے جو چیزیں اے آئی اس کے ساتھ لنک ہو رہا ہے اور کچھ نیا جو آ رہا ہے, اس میں انشاءاللہ کبھی ہماری تفصیلی پوڈ کاسٹ اس ٹاپک پہ ہوگی تو میں اس پہ بات کروں گا. جو راستے ہمارے لیے بنائے جا رہے ہیں ہمارے نوجوان کے لیے, تو یقین مانیں مجھے تو کچھ دن پہلے بھی میں اس کے اوپر کچھ چیزیں میرے سامنے آئی تو میں ریسرچ کرنے لگا, اس کو دیکھنے لگا. مجھے یہ لگنے لگا کہ شاید آگے کچھ وقت کے بعد ایک نوجوان ایک ہی کمرے میں, جو جوانی کی عمر میں ایک کمرے میں رہے گا, اور وہ وہیں پہ فوت ہو جائے گا, شاید اس کو باہر نکلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا, اور دل بھی نہیں کرے گا, اس کی پوری دنیا وہی کمرہ ہوگی, ٹھیک ہے. کیونکہ اسی انہی گلاسز کے تھرو وہ پوری دنیا سے کنیکٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. میٹا کے تھرو میٹاورس میں جا رہا ہے, چیزیں خرید رہا ہے, جو چیزیں بائے کر رہا ہے صبح اس کے امیزون یا دیگر جتنی بھی پلیٹ فارم ہیں ان کے تھرو اس کے گھر کے دروازے پہ آئی ہیں, وہیں سے اٹھائی پھر کھانا شروع کیا. اچھا, اس جو آئیڈیا کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ پہلے موویز میں دے دیا جاتا ہے نا, ٹھیک ہے. اس کے اوپر ایک مووی بھی بنی تھی, لائک ریڈی پلیئر ون, لوگوں نے دیکھی ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ جیسا آپ نے بتایا کہ نیچے ٹریڈ مل لگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آنکھوں کے اوپر وی آر گلاسز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو جو چاہیے وہ اسے آن لائن وہ آرڈر کرتا ہے اور اس کے ڈور اسٹیپ پہ آ جاتا ہے, لائک وہ سیوٹ منگواتا ہوتا ہے اس میں. سو میں بالکل ایگری کروں گا. آتے وقتوں میں جو ہے اس کا ہمیں شاید یہ دیکھنا پڑے ہمیں, اور یہ جب کوئی بھی چیز لاتے ہیں تو اس سے پہلے اس کا کانسیپٹ موویز میں ضرور دیتے ہیں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. تو بہرحال ان چیزوں سے نکلنے کے لیے ہمیں اللہ والوں کے ساتھ یا نیک لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا, خصوصاً نماز کی پابندی کرنا, تلاوت, ان چیزوں سے اگر ہم کنیکٹ رہیں گے تو یقیناً ہم کسی بھی گناہ کے اندر اگر کبھی جاتے ہیں تو اس سے نکلنے ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اچھا مولانا صاحب, آپ نے بتایا کہ جتنے بھی اللہ والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جڑنا چاہیے, لائک جو سوشل میڈیا پہ ٹریگرز ہیں, ٹھیک ہے, دیٹ لیڈز ٹو پورن, ٹھیک ہے, اور ان کو وقتاً فوقتاً جو ہے ہمیں سینیٹائز کرنا چاہیے چیزوں کو, اور اللہ والوں سے. اچھا, اللہ والوں سے آپ کی کیا مراد ہے, مطلب جو خانگاہیں ہیں ادھر جائے, تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ جائے, اور اسی کے ساتھ جو ہے مطلب یہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں کہ کیا تبلیغی جماعت, جو مجھے لگتا ہے آئی ایم اے بگ بلیور آف دیٹ, کیا یہی ایک واحد راستہ ہے جو کہ تبلیغ کا راستہ ہے؟ اور اکثر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اتنا وقت لگا لیا تو آ جائیں اللہ کے راستے پہ بھی تھوڑا سا وقت لگا لیں. تو کیا اللہ کا راستہ یہی تبلیغ کا راستہ ہے؟ پلیز. جی یہ سوال اس پہ بات کرنا یقیناً ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ ایسے آ جائیں کہ جس سے میں اس کی اچھے سے اس کی ادائیگی کر سکوں. عمر بھائی, تبلیغی جماعت بہت جو کام کر رہی ہے یقیناً وہ زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں. لوگ
किन किन दलदलों से और किन किन गुनाह के गढ़ों से निकल कर जो ज़िंदगी उनकी बनी है ना, उसको यकीनन हमारे सामने स्टोरीज़ है। उसकी इफ़ादियत पे, उसकी मेहनत पे, उसकी वजह से जो चेंजिंग हमारे मुआशरे में आई है, उसके ऊपर हम जितनी भी बात करें वो कम है। लेकिन ये कहना कि दीन का वाहिद रास्ता तबलीग है, ये मेरे ख़्याल से किसी न किसी दर्जे ठीक नहीं है। तबलीग यानी तबलीग से मुराद ये है कि तबलीगी जमात जो हम बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल। देखें, मदारिस के अंदर जो असातिज़ा पढ़ा रहे होते हैं, बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाते हैं, या और दीन कोई भी छोटी और किताब पढ़ा रहे हैं, वो भी तबलीग ही है। वहाँ से जो नस्ल तैयार हो रही है, वहाँ से जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, वो भी तो अपने गांव में जाके किसी इमाम मस्जिद बनने के बाद तबलीग ही करते हैं। तो इसी तरह जो अल्लाह वाले खानकाहों में बैठे हुए लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर मेहनत करते हैं, जैसा कि मैंने कहा पहले कि विंडोज़ करते हैं, ठीक है, पूरी हमारी ज़िंदगी को रीसेट करते हैं। हम एक बहुत बड़ा बोझ लेके जाते हैं और वो हमें ज़िक्र अज़कार बताते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं और चीज़ें करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं। वो भी तबलीग ही है। तबलीग जो है वो एक स्पेसिफिक किसी अंदाज का नाम नहीं है। तबलीग की कई किस्में हो सकती हैं, मैंने चंद एक बिलफर्ज बता दी हैं। ऐसे हम निकालेंगे, कोई इमाम मस्जिद किसी मस्जिद में बैठा है और वो वहाँ पे नमाज़ें पढ़ाता है, तो वो भी तबलीग ही कर रहा है। जो वो खिदमत दे रहा है वो तबलीग ही है। इसी तरह कोई ख़तीब साहब है मस्जिद के अंदर, वो जुमे को बयान करते हैं, वो भी तबलीग ही कर रहे हैं। तो तबलीग की कई सारी किस्में हैं। हमें ये बहरहाल नहीं कहना चाहिए हमारे मुआशरे में, हाँ, मुआशरे में कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ नज़र भी आ जाती है कि यार आप ये तबलीग, ये है तबलीग का असल यही है। तो मुआशरे में कोई भी बंदा जो लोगों की ज़िंदगियों को दीन से जोड़ रहा है, उनको अल्लाह के साथ लिंक कर रहा है, किसी भी दर्जे में वो काम कर रहा है, वो तबलीग ही है। अच्छा मौलाना साहब, जैसे ही डिजिटल फील्ड में लोगों की आमद होती है, ठीक है, जी। आपने भी ये फेस किया होगा अपनी कम्युनिटी से, ठीक है, और बज़ाते ख़ुद मैंने भी फेस किया कि डायरेक्टली तो हिम्मत नहीं होती अगले की, बट वो बातों में खींचातानी होती है कि यार पता नहीं सोच रहे हैं ये पता नहीं हराम है हलाल है, ठीक है, बिज़नेस तभी नहीं चल रहा, कुछ ना कुछ है ख़राबी, ठीक है, अल्लाह पाक शायद नहीं चाहता, ठीक है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? जी उमर भाई, ये सवाल जो है ये उमूमन किया जाता है और अक्सर व बेशतर यानी इस तरह के सवाल उठ जाते हैं कि ये जायज़ नहीं है, फ़लाँ चीज़ जायज़ नहीं है, फ़लाँ ना करे। तो मेरे ख़्याल से एक तो जायज़ ना जायज़ की बात कर देना, ये हमारे लोगों को कोई बड़ा मसला ही नहीं लगता। यानी कि जैसे उनके पास लाइसेंस है जी, और ये मेरे ख़्याल से हर चीज़ में शुरू हो गया है। आप किसी को कहो ना कि यार सर दर्द है, फलां गोली खा, यार पेट में दर्द उठ रहे हैं, फलां गोली खा, मतलब हर बंदा ही डॉक्टर बन गया, हर बंदा मुफ्ती बन गया हमारे यहाँ। ये वो हमारे एक टीचर बता रहे थे, बीच में थोड़ा सा एक जोक ऐड कर रहा हूँ, तो वो कह रहे थे कि यार हमारे उनके शायद कोई दोस्त थे या रिश्तेदार थे, कह रहे थे उनको कोई बड़ा मसला था बवासीर वगैरह का। तो उन्होंने उन्हें हमने कोई नंबर दिया कि यार फ़लाँ दोस्त हैं, बहुत अच्छी इसकी मेडिसिन बनाते हैं दवाई, तो आप उनसे जाके कांटेक्ट करें, उनका नंबर है। तो उन्होंने नंबर जब नोट किया तो वो एक नंबर कहीं से गलत उन्होंने नोट किया। अब जब उन्होंने कॉल की उसको, तो काफ़ी अरसे से उनको ये बीमारी थी, तो उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, ठीक ठाक, हाँ मुझे जो है ये फ़लाँ साहब ने आपका नंबर दिया था और आप बवासीर का इलाज करते हैं, तो मुझे जो है इसके हवाले से गाइड करें, आपकी नवाजिश होगी। तो उन्होंने कहा कि ये नंबर तो आपने गलत मिलाया है, ये मैं ऐसा कोई इलाज नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी कौम को एक नई बीमारी लायक हुई है कि यार मतलब यार जिस चीज़ नहीं है समझना तो कह दो यार नहीं है पता, ठीक है, हर जगह पे आपका बोलना ज़रूरी भी नहीं होता। तो ये मसाइल में भी हमने वही समझ लिया कि यार हम मुफ्ती हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ पे कह दो यार ये हराम है, किसी भी चीज़ पे कह दो कि यार ये गलत काम हो रहा है, नहीं ऐसा अपनी फीलिंग के बुनियाद पे, बिल्कुल, अगर पर्सनल अख्तलाफ भी है, जी, उसको असद भी करता है बंदा, जी, तो फीलिंग की बुनियाद पे हम वहाँ चीज़ आ जाती है जहाँ जिस चीज़ का फैसला अल्लाह ने जी, जी, करना जी, है। बिल्कुल। तो देखें
کسی چیز کو جائز ناجائز کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. بہت یہ بڑی، بہت وہی لوگ احادیث کے اندر اگر آپ دیکھیں نا کہ کیا کیا وعیدیں آئی ہیں کہ یہ چیز دین کے اندر نہیں ہے، آپ نے ایڈ کی ہے، آپ نے بہت بڑی خیانت کر دی ہے. ایک چیز جو اسلام نے نہیں کہا یہ ناجائز ہے، آپ نے ناجائز کہا. حتیٰ کہ ایک چیز حرام نہیں ہے، آپ نے اس کو حرام کہا. ایک چیز مکروہ ہے، آپ اس کو حرام کہہ رہے ہیں. یہ بھی غلط ہے. چہ جائے کہ ایک چیز حرام ہے ہی نہیں، اس کو آپ حرام کہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے تو یہ چیز ہماری کلیئر ہونی چاہیے. اب جہاں تک آئی ٹی کے ان مختلف فیلڈز کی بات ہے تو میں سب کے بارے میں یہ بھی نہیں کہتا، ان کے اندر تفصیل ہے. کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جو یقیناً اس کے اوپر شرعاً مسائل بنتے ہیں، لیکن وہ میرے اور آپ کے یا یعنی وہ بندہ جو مفتی نہیں ہے وہ اس کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتا. لیکن ہر فیلڈ کو یہ کہنا کہ یار انیمیشن جو ہے وہ سراسر حرام ہے، گرافک ڈیزائننگ حرام ہے، آپ تصویریں بناتے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ حرام ہے. دیکھیں حرام کا کرائٹیریا یہ نہیں ہوتا، حرام کسی وجہ سے بنتا ہے. اب بالفرض آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے ایک ٹاپک کی بات کی پورنوگرافی بنا رہے ہیں، آپ اس کے ایڈیٹر ہیں، تو یقیناً یار غلط کام ہو رہا ہے یار. آپ اس کی پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو بہتر کر رہے ہیں چیز کو، تو غلط کام ہو رہا ہے. آپ کی سکل ہے وہ آپ غلط جگہ یوز کر رہے ہیں. لیکن وہی ویڈیو ایڈیٹنگ کی سکل ہے، آپ بیانات ایڈٹ کر رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت ایڈٹ کر رہے ہیں، تو سکل ٹھیک ہے، سکل میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کی سکل کو استعمال کرنے میں ہے. تو کسی بھی ٹیک کے اندر جتنی بھی سکلز ہیں ان کے بارے میں بغیر تحقیق کے یہ کہہ دینا کہ یار یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے، اس کو نہ کریں، بغیر کسی مفتی سے نہیں پوچھا، اس کی تحقیق نہیں کی، تو میرے خیال سے ہمیں اس جگہ سے باہر آنا چاہیے. اور بہت ذمہ داری والا کام ہے، بہت ذمہ داری والا کام ہے، اور یقیناً ہم اس میں قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے. مولانا صاحب بہت مزہ آیا، یقین مانیں ابھی بھی اگر آپ گھڑی کو نہ دیکھتے تو میں اس پوڈ کاسٹ کو ختم نہ کرتا. ٹھیک ہے، بہت مصروف وقت میں سے آپ نے ہمیں وقت دیا. اللہ جی آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک اس کا صلہ دے آپ کو. اور مولانا صاحب ہمارے لیے کچھ نصیحت، ہمارے اسٹوڈیو کے لیے کچھ چند جملے پلیز. نصیحت تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ جو آپ کام کر رہے ہیں اور جس انداز سے یہ کانٹینٹ بن رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت بڑا کام ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ یہ بھی تبلیغ ہے. جزاک اللہ. آپ کی زندگی سے اگلی بندے کی زندگی، کچھ ایسا کانٹینٹ بنا، اس کی زندگی میں کچھ اچھا ایڈ ہوا، وہ زندگی کی اچھی ٹریک پہ گیا. اس پوڈ کاسٹ کے بعد وہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کیا، نمازیں پڑھنی شروع کی، تو یقیناً یہ بھی بہت بڑی تبلیغ ہے، اور ہمیں یہ تبلیغ بھی آج کے حساب سے کرنی چاہیے. بہت شکریہ مولانا صاحب. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک بالکل نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ، اور اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار ضرور کیجیے گا. ہم مولانا صاحب پاس آپ کا میسیج ضرور پہنچائیں گے، اور خیال رکھیے. اللہ حافظ.